آپ نے جو حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ کھڑے کر رہے ہو، نماز میں سکون اختیار کرو، یہی حدیث ہے؟ جی اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہو، رکوع میں جاؤ تب ہاتھ کھڑے کرنے، یہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، بس یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں میں ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں، نماز میں سکون اختیار کرو، یہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح۔ تو مطلب یہ کہ پھر آپ پہلے والا رفع دین بھی ختم کر دیں، فطر میں جو رفع دین کر رہے ہیں وہ بھی ختم کر دیں، اس سے بھی نماز کا سکون خراب ہو رہا ہے، اور جو عید میں رفع دین کر رہے ہیں وہ بھی ختم کر دیں۔ آپ کا اعتراض یہ ہے کہ یہ رکوع کا اس میں لفظ موجود نہیں ہے، اور آپ نے کہا کہ بھائی شروع میں بھی نہیں کرنا چاہیے اور وطروں میں بھی نہیں کرنا چاہیے اور عید میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں بار بار ایک لفظ بول رہا ہوں نماز میں، کیا بول رہا ہوں؟ آپ نے کتاب دیکھی ہماری، ہم نے جو کتاب کے باب باندھا ہے جی، اس میں بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ رفع یدین منع ہے، یعنی آپ پہلے مقدمہ ہمارا سمجھیں کہ ہم رفع یدین کے مطلق منع ہونے کے قائل ہیں، ہم صرف نماز کے اندر کے رفع یدین کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں۔ پہلے تو آپ مقدمہ تو سمجھیں ہمارا۔ لیکن نماز تو نماز ہی ہے نا؟ جی بالکل، نماز تو نماز ہی ہوگی، نماز میں سکون اختیار کرو، شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ نہ اٹھاؤ، تو جب اس سے ہاتھ اٹھانے سے سکون برباد ہوتا ہے تو پھر ختم کر دینے چاہیے۔ آپ نے بات مکمل نہیں نا ہوگی نا، آپ کی بات ہوگی میرے بھائی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ روٹین کی نماز نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ روٹین کی نماز ہے، کہ نماز عید کبھی بھی الگ الگ نہیں پڑھی جاتی، سینس کی بات بتا رہا ہوں نا آپ کو، کہ سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نماز عید الگ الگ پڑھی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو یہ کننا خرج علینا رسول ونحن رافعوا ایدینا فی الصلاۃ، حضور الگ آ رہے تھے، الگ نماز پڑھ رہے تھے، سینس بتا رہی ہے کہ یہ عید کی نماز کی بات نہیں ہے، یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ جی جمعہ بھی نہیں تھا، جو اجتماعی چیز تو تھی نہیں نا۔ ایک میں نے بچوں سے یہ بھی کہا ہے، میری ریکارڈنگ موجود ہے، کون بندہ قبر خراب کرتا ہے چار پیسوں کے لیے، تھوڑی سی شہرت کے لیے، کہ میں نے کہا کہ تو رفع یدین اس حدیث کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ میں بچوں کو جب کہتا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں، قیامت والے دن اگر نبی پاک نے پوچھا کہ تو نے رفع یدین چھوڑا تھا، میری سنت تھی، تو میرا نام لے لینا۔ بچے کو میں کہتا ہوں مولوی حسن رضا کا نام لینا کیسے مجھے چھڑایا تھا، میں نبی پاک کو جواب دے لوں گا، اس سے زیادہ میں اور کیا پیش کروں، آپ کو حلف دے رہا ہوں۔ پھر بھی اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پھر آپ کی مرضی ہے، حشر میں آپ بھی اللہ کے حضور پیش ہوں گے، میں بھی اللہ کے پیش۔ کہ نمازیں چار قسم کی ہیں، کتنی قسم کی ہیں؟ یہ میں نے اپنی طرف سے تو نہیں بنائی، روٹین والی نمازوں کا طریقہ الگ ہے، جنازہ کا الگ ہے، عیدین کا الگ ہے۔ تو ہم اہل سنت اسی طرح رفع یدین کی بھی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ رفع یدین بھی کتنی قسم کا ہے؟ نمازیں چار قسم کی، رفع یدین تین قسم کا۔ نمازیں چار ہو گئی ہیں نا، تو رفع یدین پہلا ایک ابتدا والا، سٹارٹ والا، دوسرا ہے درمیان والا، اور تیسرا ہے کسی مخصوص نماز میں مخصوص جگہ پہ، یعنی وہ نماز بھی خاص ہے اور اس کا جو رفع یدین کا جگہ ہے وہ بھی کیا ہے؟ خاص ہے۔ روٹین والا رفع یدین جو ہم شروع میں کرتے ہیں وہ تو آپ کو بتا دیا کہ سٹارٹ ہے، اس وقت اختلاف ہی کو نہیں، وہ سب کرتے ہیں۔ درمیان والے کے نماز کے اندر رکوع والا اور سجدے والے کے منسوخ ہونے کے ہم قائل ہیں، اس کی دلیل 1185 بتا رہے ہیں۔ اور جو مخصوص نماز ہے، عید کی نماز اور وطر کی نماز کیا ہے؟ یہ مخصوص نماز ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ تو ہم دراصل نبی پاک کے فرمان کے تابع ہیں، جس جس جگہ پہ میرے نبی نے رفع یدین منع کیا ہے ہم وہاں پہ نہیں کرتے، جہاں منع نہیں کیا وہاں پہ ہم کرتے ہیں، ہمیں کہ رفع یدین سے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔